السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم شریف سے مسجد اقصی تک کا سفر سماعت کیا تھا۔ اب آئیے پھر اس کے بعد رحمت کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم دوبارہ براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ ہر ایک نے آپ کو مبارکباد دی، کیونکہ یہ وہ سعادت تھی، یہ وہ فضیلت تھی جو کسی بھی نبی کو عطا نہیں ہوئی، ورلڈ میں کسی بھی پرسن کو عطا نہیں ہوئی جو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، قرآن کے مطابق کیا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے قلیل حصے میں یہ سارا کا سارا ہوا، سبحان اللہ۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے پھر روانہ ہوئے، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر، پھر اس کے بعد آپ اور آگے روانہ ہوئے۔ عزیزان محترم، جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم جو تھے وہ اپنی سواری پر سوار تھے۔ اب پھر وہاں سے پہنچے سدرۃ المنتہا، جہاں جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آخری حد تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اس کے آگے اگر میں نے ایک قدم بھی بڑھایا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ میری لمیٹیشن، میری حدود صرف اتنی ہے، یہیں تک، اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین نے اس سے زیادہ جو ہے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ رکے، پھر وہاں سے براق بھی یہیں پر ہی رکا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ رف لایا گیا جو قالین نما تھا، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جلوہ فروز ہوئے، پھر وہاں سے گئے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد سارے معاملات طے کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد کہاں پہنچے عزیزان محترم؟ پھر وہ لمحہ اللہ رب العالمین کا حجابات جو تھے وہ سارے کے سارے ہٹنا شروع ہوئے، اور آگے پہنچے، رف سے بھی آپ اترے، اور پھر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ملاقات خاص ہوئی۔ اور پھر ملاقات میں کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ سبحان اللہ، سنتے سنتے ایک ایمانی قوت، ایک سکون سا، ایک خوشی سے سرشار جو ہے ہر ایک بندہ ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر جس کا ذکر ہم التحیات میں کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد، تعریفات کے بعد سلام عرض کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور قربان جائیے وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم جیسے گناہگاروں کو، ہم جیسے سیاکاروں کو، ہم جیسے بدکاروں کو، ہم جیسے نافرمانوں کو میرے اور آپ کے آقا نہیں بھولے۔ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام ہمارا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور عزیزان محترم ہمیں نہ بھولیں، یعنی کہ اگر چاہتے ہیں تو اپنا سلام عرض کرتے نہیں، السلام علینا پلورل کا ورڈ یوز کیا، صیغہ یوز کیا، سلام ہو آپ پر ہمارا، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ رب العالمین کے نیک بندوں پر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، تو اس کے بعد جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، سورہ نجم پڑھیے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی۔ اب آگے فرمایا ثم دنا فتدلى، اللہ رب العالمین اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنے قریب ہوئی، دو کمان، ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین یا ادنی، یا اس سے بھی قریب کا فاصلہ رہ گیا، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اللہ اس کا رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جانے، سبحان اللہ۔ یہ وہ فضیلت، یہ وہ سعادت جو دنیا میں کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ عزیزان محترم، جنتیوں کو سب سے زیادہ خوشی سے سرشار وہ اسی لیے ہوں گے کہ ان کو اللہ رب العالمین کا دیدار خاص عطا ہوگا۔ تو یہ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ دنیا میں رب کریم نے اپنا دیدار خاص فرمایا۔ اب وہاں سے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ لے کر آئے، جو گفٹ لے کر آئے، میرے
اور آپ کے لیے تمام امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے. اور پھر وہاں سے چھٹے آسمان پر تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ نبی گینا والی ہی صلاۃ و تسلیم سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ کو گزرے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مبارکباد دی، کیا تحفے میں لائے؟ کہا کہ 50 نمازیں. موسیٰ علیہ صلاۃ و تسلیم اب بات فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کمی فرمائیے. اب حضور علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کمی فرماتے ہیں 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، 50 کی جگہ 45 رہ جاتی ہیں. پھر واپس تشریف لاتے ہیں وہاں سے 7ویں سے چھٹے آسمان پر. کتنی نمازیں؟ فرمایا 5 کم کر دی. کہا 45 بھی نہیں پڑھ سکتی یہ امت. پھر کہیں کمی فرمائیے. اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جاتے ہیں، 5 نمازیں کم ہوتی ہیں. پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ نہیں اور کم فرمائیں، یعنی کہ جاتے ہیں آتے ہیں اور اس طریقے سے عزیزان محترم 5 نمازیں رہ جاتی ہیں. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 نمازوں کو ادا فرمائے گی تو 50 کے برابر اس کو ثواب عطا فرمایا جائے گا. سبحان اللہ. عزیزان محترم آپ یہ دیکھیے کہ جو تحفے میں ملی ہمیں وہ نماز ہے، اسی لیے تو کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے. تو نماز کی پابندی ضروری ہے. اب وہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ اکبر، حدیث شریف کے مطابق آپ جب آئے جب گئے اس کے درمیان جو ڈسٹینس تھا، یہ ساری چیزیں تو ہوئی، اس کے علاوہ اور بھی تھی کہ راستے آپ نے جو ہے جنت میں دیکھا کن لوگوں کو انعامات و اکرامات ملے، آپ نے جہنم میں دیکھا کن لوگوں کو اللہ کا رب العالمین کا عذاب ہوا. وہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم سماعت کریں گے. اب آپ یہ دیکھیے جب حضور حبیب کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے، عزیزان محترم آپ کا بستر مبارک ویسے کہ ویسے گرم ہی تھا. اگر آپ کسی بیڈ پر یا کسی جگہ بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھے تو وہ جگہ گرم ہوتی ہے. جب آپ گئے تھے تو کنڈی جو ہے واپس آئے تو ویسے ہی ہل رہی تھی، یعنی کہ پورا وقت رک گیا تھا اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تو عزیزان محترم 27 رجب المرجب کو اللہ رب العالمین نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوئی. تو اس رات کو، اس دن کو خوب اہتمام فرمائیں اور خوب رب کریم کی عبادت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.